7 افراد اس وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کو آکسیجن نہ مل سکی۔ رپورٹ بھی جو بتاتی ہے وہ 90 مریض اس ہاسپٹل کے اندر موجود تھے جنہیں آکسیجن کی ضرورت تھی۔ میرے والد صاحب بھی اسی ہسپتال میں کام کرتے رہے، میں ان کے لیے آکسیجن ڈھونڈنے کے لیے نکلا، میں مارا پھرتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس ٹاپک کے اوپر آج یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک انتہائی افسوسناک یہ ٹاپک ہے پشاور کے اندر، جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ 7 افراد اس وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کو آکسیجن نہ مل سکی۔ اچھا، میں 1 منٹ کے لیے، ویسے تو اگر آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ ایک عام سی خبر ہے کہ جناب 7 افراد جاں بحق ہو گئے، اور اس کے اندر آپ خبر کی آپ کو تفصیل معلوم ہوگی، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس خبر کے اندر ذرا ڈبو دیں اور جا کے اس کے اندر جا کے محسوس کریں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اس ہسپتال کے اندر 7 افراد موجود ہیں، ان کے خاندان والے عزیز و اقارب موجود ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس مریض کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس دنیا سے کوچ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور صرف اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آکسیجن ان کو نہ مل سکی۔ جب مجھے یہ واقعہ پتہ لگا تو میرا تعلق جو ہے وہ میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ کچھ میڈیسن کی شعبے سے بھی ہے، میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں، میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، تو میں کافی حد تک اس شعبے سے میں واقف ہوں۔ ظاہری بات ہے، گھر میں بات چیت ہوتی ہے تو آکسیجن جو ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے کسی مریض کے لیے، اور میں صرف کورونا کے پیشنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی مریض کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ آپ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں یا وہ زیر علاج ہوتا ہے تو اس کے لیے آکسیجن کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہونا شروع ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ آخر ہوا کیا تھا، تو کرتے کرتے میری وہاں پہ ایک صاحب جن کے والد صاحب شامل تھے ان 7 افراد میں جو جاں بحق ہو گئے ہیں، میری ان سے بات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی سرکاری رپورٹ تو ایک شائع کر دی گئی ہے، یہ آپ اس وقت اپنی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا کیا تھا، میں اس پہ ذرا بعد میں آتا ہوں، لیکن وہ جو عینی شاہد ہیں جن کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے مجھے کیا تفصیلات بتائیں، یہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے کہا جی میرے جو والد صاحب تھے وہ کورونا کے پیشنٹ تھے، لیکن وہ صحت یاب ہو چکے تھے، ان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا تھا، لیکن ان کو ہاسپٹل میں صرف اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ ان کے لنگز کے اوپر جو ہے وہ کافی پریشر آیا تھا، کورونا کے بعد تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو احتیاطاً ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اور یکایک آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، تقریباً جو رپورٹ بھی جو بتاتی ہے وہ 90 مریض اس ہاسپٹل کے اندر موجود تھے جنہیں آکسیجن کی ضرورت تھی، اور جب یہ پتہ لگا کہ جناب آکسیجن ختم ہونا شروع ہوئی ہے تو اس میں سے 13 مریضوں کو جو ہے ایمرجنسی کی جانب شفٹ کیا گیا، لیکن باقی مریضوں کا کیا ہوا؟ بہرحال یہ صاحب جن سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا میرے والد صاحب بھی مطلب اسی ہسپتال میں کام کرتے رہے جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہی کام کرتے رہے، اور وہی مریض تھے۔ اب میں ان کے لیے آکسیجن ڈھونڈنے کے لیے نکلا، میں مارا پھرتا رہا، تقریباً مجھے 1.5 سے 2 گھنٹے لگے آکسیجن کا سلنڈر تلاش کرنے میں پورے پشاور میں جو ہے وہ ہر جگہ گھومتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ مجھے سلنڈر ملا، میں سلنڈر لے آیا، میرے والد صاحب بھی زندہ تھے، لیکن اس کے بعد اس آکسیجن سلنڈر کے اوپر ایک کنٹرولر ہوتا ہے جس کے ذریعے آکسیجن اس میں سے نکلتی ہے، ایک سائڈ پہ پائپ لگتی ہے اور اس کے ذریعے وہ آپ پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ وہ کنٹرولر نہیں اب موجود تھا، سلنڈر مل گیا لیکن وہ جو اوپر اس کے کنٹرولر ہوتا ہے وہ موجود نہیں تھا، اور ہسپتال کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں 2 گھنٹے اس ہسپتال کے اندر ان کی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ جوڑتا رہا کہ میرے والد صاحب میری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، خدا رہا ان کو بچا لے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے میرے والد صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کورونا سے بچ گئے، لیکن اس کے بعد ہسپتال کی اس غفلت کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد میری ایک اور صاحب سے بات ہوئی، مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ایک 2 سال کا بچہ بھی تھا جو اس دن وہاں پہ جاں بحق ہوا ہے۔ اب یہ جو 7 افراد ہیں اس میں اس کا نام شامل نہیں ہے۔ اس بچے کے والد یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے گیا ہے۔
اور افواہ ہے, خبر نہیں ہے, افواہ ہے کہ یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ تعداد اس سے زیادہ ہو, کنفرم نہیں ہے, میں بلا وجہ ایکیوز نہیں کروں گا, لیکن ان کا یہ کلیم ہے کہ کم از کم میرا بچہ جو ہے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے. اب ان کا بچہ کینسر کا پیشنٹ تھا, اس کو اور بھی کچھ پرابلمس تھے, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ اس دن اس کو آکسیجن نہیں ملی تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. پھر یہ صاحب جن کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, ان سے میں نے پوچھا کہ کیا جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کسی حکومتی رکن نے, کسی منسٹر نے, کسی نے بھی کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اب تک نہ تو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی فون آیا ہے, نہ مجھ سے کسی حکومتی رکن نے فون کیا, میری کسی سے کوئی بات نہیں. اور میرے والد صاحب نے یہاں پہ کئی سال کام کیا ہے اسی ہسپتال پہ, لیکن میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ, میرے والد صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور وہ اس کنڈیشنز میں یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب یہ تو تھی اس واقعے کی تفصیلات. اس کے بعد میں نے جب یہ رپورٹ پڑھی جو آپ اس وقت سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, اس رپورٹ کے اندر کچھ بڑی حیران کن چیزیں, اور وہ جو چیزیں بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب جو سٹاف وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا جس کا کام تھا مریضوں کو یہ آکسیجن پرووائڈ کرنا, وہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا. وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ میں بھی ٹرین نہیں ہونا, جیسا عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا, تو یہاں پہ جو ہسپتال کے اندر لوگ کام کر رہے تھے اس آکسیجن کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ بھی ٹرینڈ نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ جو کیپیسٹی تھی آکسیجن ٹینک کی, جتنا اس کے اندر آکسیجن ہونی چاہیے تھی, وہ بھی فل کیپیسٹی پہ آکسیجن اس میں بھری ہی نہیں گئی. اس کی کیا وجہ تھی ہم نہیں جانتے. اس کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ جو صاحب ڈیوٹی کے اوپر موجود تھے انہوں نے جب رابطہ کیا ان ٹیکنیشین سے جنہوں نے دراصل میں اس کا سارا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا اور وہ ٹریس ہی نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ جو سپلائی چین ہے, جو آکسیجن جس نے لے کر آنی تھی, راول پنڈی سے وہ آکسیجن آتی ہے اور پشاور ڈیلیور کی جاتی ہے. اس دن جس دن یہ گاڑی آنی تھی کسی وجہ سے وہ گاڑی نہ پہنچ سکی اور یہ واقعہ پیش آیا. اب سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں کرونا پھیلا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن کتنی ضروری ہے ان پیشنٹس کے لیے, تو آپ صرف ایک سپلائی چین کے اوپر ریلائی کر رہے تھے کہ ہاں جی وہ گاڑی آئے گی تبھی معاملہ ٹھیک ہوگا. کیا اس سے زیادہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اور اس کے بعد پھر بار بار میرے کان کے اندر میرے کپتان کا وہ بیان یاد آتا ہے کہ برطانیہ کے اندر ایک حادثہ بھی ہو جائے تو منسٹر ریزائن کر دیتا ہے. یہاں پہ 7 افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہیں آکسیجن نہ مل سکے. ایسا واقعہ ابھی تک پوری دنیا میں نے کہیں نہیں سنا کہ کہیں پہ کرونا کی وجہ سے کچھ پیشنٹس ہوں اور ان کو آکسیجن نہ مل سکے جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. وہ شاید اتنے بیمار نہ تھے, اگر ان کو آکسیجن ملتی رہتی تو وہ صحت یاب ہو سکتے تھے, لیکن کیونکہ ایسے موقع کے اوپر ان کو سانس تک نہیں لینا نصیب ہوا, اس کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے. تو میرے کپتان کا وہ بیان بار بار میرے کان میں سنائی دیتا ہے کہ جناب اگر کہیں حادثہ ہو تو منسٹر ریزائن کرتا ہے, لیکن ابھی تک اس واقعے کو جتنی دیر ہو چکی ہے اس کے باوجود کسی حکومتی رکن نے استعفیٰ نہیں دیا. پریس کانفرنسیں جاری ہیں, ٹویٹس جاری ہیں, پریس ریلیزز جاری ہیں, استعفیٰ نہیں آ رہا. کس سے سوال کیا جائے؟ یہ 7 افراد کے جو خاندان ہے یہ کس سے جا کے پوچھیں, کس سے جا کے پوچھیں کہ کون ذمہ دار تھا اس سب کے لیے؟ یہاں پہ تو آپ یہ بھی نہیں کم از کم کہہ سکتے کہ جناب یہ پچھلی حکومت کا کیا تھا. یہاں تو پچھلی حکومت بھی آپ کی اپنی تھی. 7 سال سے آپ اس صوبے کے ذمہ دار ہیں. 7 سال کے اندر یہ 7 افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ آپ کی 7 سالہ پرفارمنس کے اوپر ایک تماچا مار کے گئے. یہ صورتحال ہے آپ کی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب بنے گا نیا پاکستان. نیا پاکستان اس طرح نہیں بنتا. نیا پاکستان جو اصل احتساب ہوتا ہے ان کو جب تک کٹہرے میں لا کے نہیں کھڑا کریں گے تب تک نہیں بنے گا. اب خود اپنے آپ سے سوال کریں میرے کپتان کہ کس کا استعفیٰ ہونا چاہیے اس کے اوپر. لوگوں کو صرف 10-10 لاکھ روپے دینے سے معاملہ نہیں حل ہو جاتا, جس طرح آپ نے اناؤنس کیا کہ جی 10-10 لاکھ روپے لوہیقین کو دے دیے گئے. پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا جان کے بدلے. سوچئے گا ضرور. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.